مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے والے یہ صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو ایک شرف اور ملا ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے اسلام لائے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے کچھ ایسے بڑے صحابہ ایمان لائے ہیں جیسے حضرت عثمان غنی۔ اس طرح کے 5 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ پر ایمان لائے، ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اونچی ٹیلے سے وہ اتر رہے ہیں یا ایک پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے خواب معمولی نہیں ہوا کرتے کہ چاند زمین پر اترا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دوسرے ہی دن ان کے اندر یہ طلب بڑھ گئی کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، مجھے کسی خاص راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز مجھے ملنے والی ہے۔ تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، سعد ابن ابی وقاص عنقریب تو ایک ایسی دولت پائے گا جس پر دنیا رشک کیا کرے گی۔ تو وہ دولت کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر۔ تو اسی وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے یہ، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب، پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد ابن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد ابن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد ابن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی ہیں۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں، پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ
رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد ابن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اثنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں، تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے اخیر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد ابن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہارے ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارم یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ سارے صحابہ 6 لوگوں کو جو منتخب کیا تھا حضرت عمر نے کہ 6 لوگ مل کر کے خلیفہ بنائیں، وہ مجلس شورا بنائی تھی، ان 6 لوگوں میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ اور اس وقت یہ بھی بات چل رہی تھی کہ سعد ابن ابی وقاص تیسرے خلیفہ بنیں گے، لیکن انہوں نے خود دستبرداری کر لی اور اپنی طرف سے وہ دوسرے کے حق میں ووٹنگ کر دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بھی سعد ابن ابی وقاص کی رائے لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے، احد کے میدان میں ان کے جو قریبی دوست تھے عبداللہ بن جحش، بہت قریبی یار تھے، دونوں کی بہت بنتی تھی، اور دونوں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بازاروں میں سب ان کا ساتھ ساتھ۔ یہ سعد ابن ابی وقاص ہی وہ صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ جو بنایا تھا انصار سے، تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر برابر حصے کے ساتھ لے لو۔ تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کے بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا،
اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا۔ 10 سال کے اندر ہجرت، حضور نے فرمایا اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے۔ 10 سال کے اندر سعد ابن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر، ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی، سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، شریعت میں 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے۔ تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ۔ تو یہ سعد ابن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی۔ وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی، اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں گے۔ اور اس رات حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جہش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم آمین کہو۔ اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کا شوق دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں۔ دعا تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش آمین 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 کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دعا کرنے لگے، اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے۔ ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے۔ دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے، جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے، اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں۔ تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے بیچ میں میدان میں موجود تھے، کئی لوگوں کے وہاں پر آزمائش کے اوقات آ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ۔ وہ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ وہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اب ساری لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے یار، میرے گہرے دوست عبداللہ بن جہش کا کیا حال ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا؟ تو دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ ہاں، ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیوانہ وار لڑتے ہوئے دیکھا، اور وہ صفوں میں گھستے گھستے چلے گئے۔ ہم نے تو ان کو آخر وقت اس حال میں دیکھا کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، شہید کر دیا تو میں اپنے دوست کی لاش تو دیکھ لوں، شہید کی لاش میں دیکھوں، میرے گہرے یار کی لاش کو۔ قریب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے گوشت کو ہار بنا کر رسی میں پیرویا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے سر کے پاس پہنچے جو ٹکڑوں میں تھا، حضرت عبداللہ بن جہش کو پہچان لیا۔ سعد ابن ابی وقاص قریب بیٹھتے ہیں، یہ بہت تاریخی جملہ ہے،
حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے سر کو ملتے ہوئے کہتے ہیں اے عبداللہ، کل تو نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اور دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ سعد ابن ابی وقاص میدان جنگ میں ایک ایسے پہلوان کے سامنے آ گئے تھے جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، اور اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کبھی اس کو دائیں سے مارتے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اس بڑے نامور پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ اکبر کا اعلان کیا تھا۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ اور ادھر عبداللہ بن جہش لڑتے شہید ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہی کیفیت بتائی جو انہوں نے دعا میں خواہش کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، مارتے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے میرے بھائی عبداللہ، تو نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، میں بڑے پہلوان سے مقابلے کی دعا کی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، لیکن تم لڑتے شہید ہونے کی دعا کی، اللہ تمہاری بھی قبول کیا، لیکن قسم خدا کی اے عبداللہ، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ تم وہ شہادت پائے ہو، یعنی خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ایسے جیسے پروانہ شمع کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ مردان عرب۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر غزوے میں سعد ابن ابی وقاص شریک رہے، عشر مبشرہ میں سے۔ اور اس کے بعد سنیے ایک ان کی زندگی کا بہت ہی الگ پہلو، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی بہت عبرت کی بات ہے۔ میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ڈھیروں صبر آتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور کوفہ میں جو جامع مسجد تھی آپ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے امام سے۔ کوفہ والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تاریخ ہے یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت، زمانے فاروقی میں ایک بار کوفہ سے شکایت آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت آئی ہے کوفہ میں سے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گورنر بنایا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور وہ کس کے بارے میں شکایت تھی؟ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے اس صحابی رسول کی شکایت ہوئی ہے، اس امام کی شکایت ہوئی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اس صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور لوگوں نے شکایت امیر المومنین کے پاس کی، اور ایسا نہیں کہ باتیں اڑتی چلی گئیں۔ وہ امیر المومنین کون ہے جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہوں، وہ تہ تک پہنچنے والے۔ پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد پہلے تو سعد ابن ابی وقاص کو بلوایا۔ جب وہ مدینے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعد آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھا۔ اور حد تو یہ ہے سعد ابن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے ہوئے ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ جنہوں نے نماز کو فرض ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کی امامت پہ شک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر ہی قائم ہیں۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ جائیں۔ پھر دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر تو یوں ہی چھوڑنے والے نہیں تھے کسی بھی بات کو۔ دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ صحابہ آئے کوفہ کی کئی مساجد میں جو ادھر ادھر تھی، سب جگہ پوچھا سعد ابن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ سبوں نے تعریف کی، رسول اللہ کے صحابی
عشرہ مبشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، حضور کا بھروسہ ہے، سب نے تعریف کی۔ ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک شخص کو دیکھا، 2 صحابہ مدینے سے آئے ہیں، اس شخص کا نام غالباً اسامہ ایسا کچھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تحقیق کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے، اس نے کہا اگر سچ بات جاننا چاہتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے بلایا اور کہا حقیقت میں سعد ابن ابی وقاص عشاء کی نماز ایسے پڑھاتے ہیں، ویسے پڑھاتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، نہ وہ جہادوں میں شریک ہوتے ہیں خود، جبکہ سعد ابن ابی وقاص کی عمر اس وقت کافی ہو چکی اس وقت وہ کہتا ہے وہ جہاد میں خود شریک نہیں ہوتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں فلاں معاملات۔ وہ 2 صحابہ سن کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، یہ باتیں رکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کا پازیٹیو ہے، ایک جگہ سے اس طرح کی خبر آئی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو مصلی سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر کو امام مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ بات بہت گراں گزری، خلیفہ وقت کے خلاف نہیں، عمر ابن خطاب کے خلاف نہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، جس شخص نے میرے متعلق یہ کہا ہے مجھے امامت سے ہٹانے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی میری پکڑ کرے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ اگر وہ جھوٹا ہے الزام میں، اس کی عمر اتنی لمبی کر دے کہ وہ دنیا کے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کو جلدی موت نہ آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص تو امامت تو ختم، اور معزولی کے بعد آپ الگ اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن روایات آج بھی موجود ہیں۔ وہ شخص جو اسامہ بن عبد نام کا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی بھوؤں کے بال آنکھوں پہ ڈھک چکے تھے۔ بھوؤں کے بال بہت بڑھاپے میں کسی کے لمبے ہو جائیں اور ایج، اور آنکھوں پر پورے اس کے بھوؤں کے بال ڈھک جاتے تھے، اور اس عمر میں وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے چوراہے پر آتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ غلیظ قسم کے فتنوں میں مبتلا تھا، لوگ اسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے تیری عمر ہے یہ، تجھے زیب نہیں دیتا، اس عمر میں تو اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی، میں موت مانگتا ہوں لیکن ملتی نہیں، میں دنیا سے ان فتنوں سے جانا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بات پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں موجود صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور اتنے بڑے فتنے کو انجام دے سکتے ہیں، تو باقی اماموں کا حال ہی چھوڑ دو۔ دوسرے اماموں کو عصر سے مغرب کے بیچ کب نکال کر پھینک دیا جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اور اماموں کو بھی اب زیادہ واویلا کیا کرنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نکل آنا ہے اور ان کو دعا دینا اللہ ان کی عمر لمبی کرے، یہی بات ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کئی جنگوں میں شریک رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کئی حدیثیں آپ نے حضور سے روایت کی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، حفاظت کے لیے رہے، بہت ساری جگہیں آپ نے دیکھی۔ لیکن ایک ایسا حصہ بھی آ گیا زندگی میں، آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کا نام ہے عمرو بن سعد۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کا نام، فضیلت تو آپ نے پوری سنی سعد ابن ابی وقاص کی، عمرو بن سعد، عمرو بیٹے کا نام ہے۔ یہ وہ شخص ہے عمرو بن سعد جس نے کربلا میں سب سے پہلے امام حسین پہ تیر چلایا۔ معاذ اللہ رب العالمین، کبھی ہوتا ہے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو جائے، یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہوتی ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں صحابی رسول کون ہیں، باپ کیا مقام رکھتا ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے ایسے ملازم رہے کہ وہ چمڑے کھاتے رہے بائیکاٹ کے زمانے میں، خاندان رسول پر جان چھڑکتے رہے، اور بعد میں بیٹے کا حال یہ ہوا کہ صرف ایک جگہ کی حکومت دینے کا لالچ دیا گیا تھا عمرو بن سعد کو، اور اس حکومت کی لالچ میں وہ کربلا کے میدان میں آیا 4000 کا لشکر لے کر، اور تیر چلاتے ہوئے لوگوں سے کہا بھی تھا کہ گواہ رہنا یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس، یہ گواہی دینا کہ سب سے پہلا خیمہ حسین کی طرف تیر میں نے چلایا۔ بدبخت ہو کر مرا، انجام بھی برا ہوا، گمراہ ہو کر مرا، اور نواسے رسول پر حملہ کرنے والا، اس کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ تاریخ کے حصے ہیں، آپ اس بات پر یقین کر کے مت بیٹھ جانا کہ بڑے پیر صاحب کا بیٹا بڑا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار پھسل بھی جاتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا فقیر ہو سکتا ہے، فقیر کا بیٹا بادشاہ بھی بن سکتا ہے، یہ تاریخ کے حصوں میں دیکھا گیا ہے۔ ہاں، ہمیں شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے، ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ باپ اگر بہت اعلیٰ ہیں تو بیٹے کی نسبت کی وجہ سے ادب تو کریں گے، لیکن بیٹا اگر کافر، مشرک اور فاسق رہا تو پھر اس کے باپ کی نسبت اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ یہ فارمولہ ہمیشہ لے کر چلیں، چاہے وہ پیر صاحب کے ہاں ہو، چاہے کسی کے بھی ہاں ہو۔ بیٹا اگر لائق ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور نالائق ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کوئی رشتے کی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے، ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین۔ کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے، کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے، سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے۔ ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا، وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے۔ پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا، اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا۔ پھر یہودیوں کے حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا۔ یہ تو چل ہی رہا تھا، وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے۔ دیکھا انہوں نے، خبریں سب سنی تھی، بھائی روم بھی گیا، ایران بھی گیا، بیت المقدس میں آ گئے، بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں، صلح کر لیں گے بیت المقدس میں، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے۔ وہ مدینے میں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے، لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا، ایگریمنٹ، اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی، آپ کی تحریر ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، اپنا ایک غلام لیا، ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے۔ کہاں؟ مدینے سے بیت المقدس کے لیے۔ لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو، غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں، ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی، ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے، 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا۔ یہ امیر المومنین کا عدل۔ اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا، 1 میل خود بیٹھتے تھے، غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا، پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے، خود رسی پکڑ کے چلتے تھے۔ اور یہ راستہ طے ہوا، بیت المقدس جانا ہے۔ فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی، امیر المومنین عمر ابن خطاب۔ بات تو یہ ہے میرے عزیزو، یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی، سو جا عمر آ جائے گا۔ ہاں، خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر۔ اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا، دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو، دیکھنا ہے امیر المومنین کو، دیکھنا ہے۔ عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی۔ اللہ اکبر، وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا،
غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں, باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں, اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے, امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا, رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے. آپ سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے, آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, 1 میل تم بیٹھو گے 1 میل میں بیٹھوں گا. اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا, اور میں انصاف کے خلاف نہیں جاتا. عیسائی بس اتنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے, وہ مرکز نبیوں کا بھی. 30,000 کے قریب نبی وہاں پر دفن ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی, اور یہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا معراج کے وقت سفر فرمایا. اور اس وقت تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. مسجد اقصی بیت المقدس کا پھاٹک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے, امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. شجاعت فاروقی اور بہادری پر لاکھوں سلام ہو عمر فاروق پر. بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے, عمر کہاں ہے. سیدنا عمر بن خطاب گئے, پہلا خطبہ دیا تھا بیت المقدس میں, اور اس کے بعد ظہر کی اذان دی گئی تھی, اور جماعت سے حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی. اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا, پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہے. لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں, خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں, لیکن اسرائیلی یہودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے. سیکورٹی ان کی ہے, ویزا ان کا ہے, انتظامات ان کے ہیں. اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے, جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لیے آزاد ہو جائے. اتنی بات نہیں, ختم نہیں. عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے, آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے, یہودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا, عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یہودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا. لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے, محمد عربی کا غلام آیا ہے. آج حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا, لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں, میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی, میرے باپ مجھے مارتے تھے. عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالنی آتی, لائن میں نہیں لگا پاتا. لیکن اے لوگوں, آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر, عراق, ایران, شام, یمن اور حجاز کے پورے خطے آذربائیجان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے. یہی صحابہ کا نعرہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اعلان یہ کیا, جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین میں, کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں. جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید, استقبال ہے, سب کا استقبال ہوا. اس کے بعد عیسائیوں نے, آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کے قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ, امیر المومنین کو بلایا, کہا آپ آئیے ہماری چرچ میں بھی. چرچ میں آئے, اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مصلی بچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجا گھر میں ادا کریں. حضرت عمر نے مصلی اٹھا لیا اور کہا یہاں اندر نہیں, باہر دروازے پر جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی, کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے پرٹیکولر ایک ہی جگہ نماز پڑھنا, پوری روئے زمین اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے, جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا
تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مسلح کہہ کر تمہاری گرجا گھر کو ہی توڑ دیتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے، عمر فاروق کا مسلح ہے، یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے، تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی. یہ عدل فاروقی تھا، ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو مسئلہ یہ آیا کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گورنر تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو، فیروز نام تھا اس کا، مجوسی تھا، آگ کا پجاری. فیروز نام ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اچھا نہیں، مناسب نہیں مسلمانوں میں. یہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، یہ پارسی لوگ نام رکھا کرتے ہیں، آج بھی رکھا کرتے ہیں فیروز. مسلمانوں میں بھی آ گیا اس طرح کا نام. پرویز بھی رکھتے ہیں، پرویز جو کہ وہ خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا تھا، فارسی نام ہے. ہمارے بزرگان دین ان ناموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو. حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا، آپ سنیے. مدینہ طیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے، پورے اسلام کی راجدھانی، آپ نے پورے مدینے میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالغ لڑکا اندر نہ آئے، فتنہ پھیلائے گا. جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر، اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا، میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے، فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں، چکیاں بنانے کا، دروازے کھڑکیاں، بہت ساری چیزیں بنانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے. اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا، مدینے میں کئی لوگوں کو یہ ہنر سکھا دے گا. تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی. وہ ابو لولو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لایا گیا مدینے میں. مدینے میں وہ آیا، اس کو ایک غم ستاتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا تھا، تیرا کام بہت زیادہ ہے، اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے. وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا، کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان، میری فیکٹری جو چلتی ہے، اس پر 100 درہم کا ٹیکس لگایا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے، اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے. وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا. حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے، کیا تو بنا سکتا ہے؟ اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں، آپ کے لیے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں. کہا ٹھیک ہے بناؤ. وہ چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اس کے جملے سے حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دے گا، جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو. بس اس کو یہ تھا ٹیکس میرے اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ ابھی گزرا ہے، محرم سے پہلے 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ ابو لولو فیروز مجوسی پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار 2 دھاری دار زہر میں بجھائے ہوئے لا کر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا. جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندھے، اس نے فوراً آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹھ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا. اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچ بچاؤ میں تقریباً 12 لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی، جن میں سے 6 بعد میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں، ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں. حضرت عمر فاروق مصلی سے گر پڑے. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، فجر کی 2 رکعت چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی. اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لیے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا. یہ ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا، خودکشی کیا. حضرت عمر کو اس کے بعد لایا گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا. 3 دن تک آپ باحیات تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کے آپ کی بڑی تعریفیں کی، آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے.
حضرت عباس آئے اور کہا آپ کا زمانہ ایسا تھا ویسا تھا، پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعریف نہیں. اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ کوئی جانشین، آپ کا بیٹا، آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں. حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناؤ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے بیٹے نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو. حضرت عمر نے کہا حرام ہے، 3 طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے، مہینہ مہینہ چھوڑ کر. کہا وہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے والا اس کو میں خلیفہ بناؤں؟ جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. 6 صحابہ کو بلایا، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا. 6 لوگوں کی مجلس شورا قائم کی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی گورنروں کے لیے، عاملین کے لیے. اس کے بعد آخری وصیت آپ کی یہ تھی، کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، جاؤ ان سے اجازت لے لینا. عمر ابن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں دفن کرنا. اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان آفرین کے سپرد ہو گئی. آپ 26 ذی الحجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے. مدینے والے کہتے اتنا اندھیرا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا. اندھیرا چھا گیا تھا، پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے. عدل ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر وا عمر. حضرت عمر کے نام پر پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر. یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و ناز عدالت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی محفلوں تک زندہ رہا تو عرض کروں گا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر آپ کے انتقال کے بعد لوگ آئے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اجازت انہوں نے پوچھی تھی. حضرت عائشہ نے کہا ایک ہی جگہ باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پہلو میں، وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اگر یہ کہا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، وہ جگہ ان کے لیے زیب دیتی ہے. حضرت عائشہ نے کہہ کر چابی دے دی اور حضرت عمر کو پھر لایا گیا جنازہ پاک. رسول اللہ کا وہ حجرہ کھولا گیا اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا. اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں. ایک بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. 12 سال گزر گئے تھے آپ کے انتقال کو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر کو، نیت کر کے سوئے تھے اے اللہ ایک بار مجھے عمر کو دکھا دے، خواب میں عمر کو دکھا دے. خواب میں عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑے تھے. کون؟ حضرت عمر اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے، پسینہ پوچھتے ہوئے آئے تھے. حضرت عباس کو دیکھا، حضرت عباس نے پوچھا یا امیر المومنین عمر ابن خطاب کیسی رہی آپ کی برزخی زندگی؟ وفات کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کتنے سال ہوئے مجھے جا کر کے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تقریباً 12 سال گزر گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ 12 سال مجھے لگ گئے حساب دیتے دیتے، ابھی تو آیا ہوں حساب دے کر ابھی آیا ہوں. پسینے پوچھ رہے تھے. اپنے حساب کی فکر کرو. اس عمر ابن خطاب کا یہ قول
روح کو کپکپی لانا چاہیے, جھنجھوڑ دینا چاہیے. کہتے ہیں 12 سال لگ گئے, میں ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں عمر کو اس کی نیکیاں نہیں, اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عمر نہیں بچتا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا رحم اس کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا ہے. رسول اللہ کے پڑوس میں سونے والے صحابی کا فرمان. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ ساری روایتیں بیان کی. عزیزان گرامی وقار, جاتے جاتے میں اتنی نصیحت کر جانا چاہوں گا, صرف اپنی ٹوپی داڑھی اور چند عمل پر فخر کرتے ہوئے یہ مت بیٹھ جانا کہ میرا تو ہو جائے گا. نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو. عظیم صحابہ ڈرتے تھے موت کے وقت, تمہیں بھی خوف رکھنا چاہیے, لیکن ساتھ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو وہ مولا رحیم ہے, کریم ہے. بخشش ہوگی تو میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں, بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی, اس کی رحمت پر ہوگی اور میرے آقا کی نسبت پر ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو دور فاروقی کی جھلکیاں عطا فرمائے. عمر ابن خطاب کے قدموں کا مولا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. اے رب کریم ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں میں عمر ابن خطاب کی خصلتیں عطا فرما, ان کی برکت سے شیطان کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے رب العالمین پوری دنیا میں امت مصطفیٰ پر آج جو حالات طاری ہیں, فلسطین رو رہا ہے, عراق کی چیخیں ہیں, شام جل رہا ہے, یمن ٹوٹ گیا ہے, مولا عمر ابن خطاب کو امت یاد کر رہی ہے. اس عمر ابن خطاب کے قدموں کا واسطہ مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم و کرم نازل فرما. رب کریم تیرے حبیب کی امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.